بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آپ سب کا ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو میں دل سے استقبال ہے۔ آج ہم آپ حضرات کو دونوں عالم کے مالک و مختار پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ایک شعر کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ تو چلو دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرات محترم، عرب کی سرزمین، تپتے ہوئے ریگستان، جلتے ہوئے سورج اور دور دور تک پھیلی ریت کی لہروں سے جانی جاتی تھی۔ اسی دھرتی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا نور نازل فرمایا اور انسانیت کو رہنمائی بخشی۔ وہیں پیغمبر اعظم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت کے لوگ الگ الگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کوئی بت پرستی کرتا تھا، کوئی اپنے قبیلے کی طاقت پر ناز کرتا تھا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم انصاف، رحمت اور محبت پر قائم تھی۔ اسی ماحول میں ایک عجیب اور عبرتناک واقعہ واقع ہوا جو بعد میں لوگوں کے لیے ایمان کی ایک زبردست مثال بنا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ شہر مدینہ سے باہر سفر پر نکلے۔ ریگستان کی ہوا تیز تھی اور دھوپ بہت شدت سے پڑ رہی تھی۔ سب لوگ پیدل چل رہے تھے، کوئی اونٹ پر، کوئی گدھے پر سوار۔ راستے میں صحابہ اکرام باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک صحابی نے دور سے دھول اٹھتے دیکھی تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جنگلی جانور ہماری طرف آ رہا ہے۔ صحابہ تھوڑے پریشان ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں سب نے دیکھا کہ سچ مچ ایک بڑا شیر، جنگلی شیر ریگستان سے نکل کر ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کی دہاڑ سن کر سب کے دل کانپ اٹھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سوچا کہ شاید اب حملہ ہوگا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس بالکل پرسکون تھا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، کسی کو حرکت نہیں کرنی، شیر اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی مخلوق میرے نقصان کے لیے نہیں بھیجی جاتی۔ شیر قریب آیا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور ریت میں اس کے پنجوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، مگر جب وہ آپ کے قریب پہنچا تو اچانک جھک گیا، جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم حیرت میں تھے کہ یہ کیا منظر ہے۔ شیر نے زمین پر اپنے پنجے رکھ کر سر جھکایا اور پھر گرراہٹ کی بجائے سسکنے کی آواز نکالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اپنی زبان عطا کی ہے اور جب وہ چاہتے ہیں تو انسان کو بھی ان کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ پھر آپ نے شیر سے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ شیر نے اللہ کے حکم سے انسانوں کی طرح اشارے اور آواز میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے پیاسے ہیں، اس سوکھے میں ہمیں پانی نہیں مل رہا۔ میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا مگر کسی نے رحمت نہیں دکھائی۔ مجھے خبر دی گئی کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، ساری مخلوق کے لیے رحمت، اس لیے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ ریگستان کی تپش اور ہواؤں کی سرسراہٹ میں سب صحابہ کھڑے تھے۔ ان کے لیے یہ نظارہ کسی کرشمے سے کم نہ تھا۔ ایک جنگلی شیر جس کی دہاڑ سے لوگ کانپتے تھے، آج سر جھکائے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بے بس مخلوق کی طرح کھڑا تھا۔ شیر نے پھر نرمی سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ظالم نہیں ہوں، میں انسانوں کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، مگر میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے پیاسے ہیں۔ میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک گیا، کسی سے رحم کی امید نہ رہی، بس آپ کی شان سن کر آپ کے در پر آیا ہوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے پہلی بار دیکھا کہ ایک درندہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کی طرف کھنچ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اللہ کی زمین سب کی ہے، نہ انسان صرف انسان کے لیے ہے، نہ جانور صرف جانور کے لیے، بلکہ ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور میں ان سب کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھوڑا پانی لاؤ۔ ایک مشکیزہ لایا گیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس مشکیزے کو چھوا اور فرمایا جا اپنے بچوں کو پلا دینا، اور یاد رکھنا جب بھی اللہ سے مانگو تو یہ یقین رکھو کہ وہی رزق دینے والا ہے۔ شیر نے اپنا سر جھکا لیا جیسے کسی کو سجدہ کرتا ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے پلٹا اور پیچھے کی اور چل پڑا۔ جیسے ہی شیر چلا گیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے عجیب منظر دیکھا، یہ کون سی نشانی تھی؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو سب سے درندہ جانور بھی مومن کی طرح عاجز ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے پوری کائنات مددگار بن جاتی ہے۔ صحابہ جب مدینہ واپس پہنچے تو اس واقعے کی خبر پھیل گئی، لوگ جمع ہو گئے اور ہر کوئی یہ سننا چاہتا تھا کہ شیر کیسے سر جھکا کر آیا اور کیسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد کی۔ کئی لوگ جو ابھی تک ایمان میں کمزور تھے انہوں نے کہا اگر درندہ جانور بھی ان کی رحمت کا محتاج ہے تو پھر ہم انسان کیوں پیچھے رہیں، ہمیں بھی ان کے دامن سے لپٹنا چاہیے۔ اور اس طرح کئی دلوں میں ایمان کی روشنی اور گہری ہو گئی۔ کچھ روز بعد وہی شیر پھر نظر آیا، مگر اس بار اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ وہ پھر مدینہ کے نزدیک آیا اور ایسے بیٹھ گیا جیسے کسی رہبر کا انتظار کر رہا ہو۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ دیکھا تو دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ باہر تشریف لائے، شیر نے بچوں کو آگے دھکیلا اور محبت سے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں کی جان آپ نے بچائی، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کی رحمت اور برکت ان پر بھی ہو تاکہ یہ کبھی کسی کو تکلیف نہ دیں اور ہمیشہ اللہ کی تسبیح کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ ان بچوں کے سر پر رکھے اور فرمایا یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اگر ان کا دل صاف رہے گا تو یہ کبھی انسانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ مدینہ میں جب یہ خبر پھیلی کہ یہ شیر اپنے بچوں سمیت پھر آیا ہے اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا طلبگار بن کر ان کا دامن پکڑا ہے تو ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ عورتیں، بچے، بزرگ سب حیرانی سے باتیں کرنے لگے۔ ایک بزرگ نے کہا ہم نے سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، مگر آج یہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی رحمت انسان تک ہی نہیں بلکہ درندگی کی مثال شیر تک بھی پہنچ گئی۔ کچھ نوجوان جو ابھی تک دین کی سچائی کو پوری طرح نہیں اپنائے تھے یہ منظر سن کر کہنے لگے اگر جنگل کا بادشاہ شیر بھی سر جھکا دیتا ہے تو ہمیں کس بات کا گھمنڈ ہے، ہمیں بھی اپنا سر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکا دینا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمیشہ حق و انصاف کی مثال تھے، انہوں نے اس واقعے پر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ ہم سب کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اکثر انسان سوچتا ہے کہ طاقت اور زور و جبر سے ہی دنیا چلتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ رحم اور محبت میں اتنی طاقت ہے کہ جنگلی شیر بھی اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر بھروسہ رکھے اور اس کی مخلوق سے محبت کرے اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ چھوٹے چھوٹے شیر کے بچے بہت معصوم لگ رہے تھے، ان کے بدن پر دھول اور پیاس کی تھکان صاف دکھائی دے رہی تھی۔ صحابہ اکرام کے دل پگھل گئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے مشکیزے سے پانی نکالا اور بچوں کے سامنے رکھا۔ انہوں نے اپنی چھوٹی سی جیبھ سے پانی پیا، سب کو عجیب سی سکون اور راحت محسوس ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ فرمایا جو صحابہ کی زندگی کا نعرہ بن گیا، رحمت کسی قوم یا کسی نسل تک محدود نہیں، رحمت اس دل میں ہوتی ہے جو اللہ کے نور سے روشن ہو جائے۔ اگلی صبح لوگوں نے دیکھا کہ وہ شیر اور اس کے بچے پھر سے نظر آئے، مگر اس بار انہوں نے مدینہ کے آس پاس کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ ایسا لگتا تھا
جیسے وہ شہر کی حفاظت کر رہے ہوں۔ رات کو جب کوئی جنگلی جانور مدینہ کے قریب آتا تو شیر دہاڑ مارتا اور وہ جانور ڈر کر بھاگ جاتا۔ لوگ کہنے لگے یہ شیر اب ہمارا محافظ بن گیا ہے، اور یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ اس واقعے کے بعد بہت سے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع جل گئی۔ ایک نوجوان جو اب تک شک و شبہات میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنگلی شیر آپ کی رحمت کا طلبگار ہے تو میں کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور فرمایا، جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کے لیے ہر مخلوق ایک آئینہ ہے۔ دیکھو کیسے اللہ نے شیر کو تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔